الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم نے تراویح کے اندر 7ویں پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس پارے کے اندر سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور سورہ انعام کا ابتدائی حصہ موجود ہے۔ اس پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سن کر رو پڑتے تھے اور قرآن مجید کے اعجاز کو تسلیم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بھی تسلیم کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت جب سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکل پڑتے تھے، لیکن ضد، عناد اور بغض کی وجہ سے وہ لوگ ایمان لانے سے قاصر تھے۔ اسی طرح آگے قسم کے کفارے کا ذکر آیا۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی قسم کے متعلق، تو قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو لغو قسم، جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بعد میں قسم کھاتے ہیں، تو اس قسم کا تو کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم، یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ قسم کہ انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، یقین دہانی کروانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو ایسی قسم کو پورا کرنا لازمی ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے حوالے سے ہے، شریعت کی نافرمانی میں نہیں ہے، تو اس کو لازماً پورا کرنا ہے۔ اگر وہ اس قسم کو پورا نہیں کرتا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں کچھ آپشنز دے دیے ہیں جو انسان کو جس کے اندر آسانی ہو۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر ان کو کھلا نہیں سکتے تو پھر ان کو کپڑا پہنایا جائے، ان کو کپڑا دیا جائے، اور اگر یہ نہیں تو پھر ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ کچھ ترتیب شریعت نے بتائی ہے، ان میں سے جو بھی انسان کو آسانی ہو قسم کے کفارے کے اندر وہ لازماً ان میں سے کوئی ایک ادا کرے۔ اسی طرح اسی پارے میں آگے شراب اور جوئے کی حرمت بیان ہوئی، اور بیان کیا گیا کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائی ڈالنا چاہتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو شرابی ہیں یا جو جوا کھیلنے والے ہیں وہ باہمی گتھم گتھا ہی ہوتے ہیں اور دست و گریباں ہر وقت نظر آتے ہیں، تو شیطان اس کے ذریعے باہمی اختلاف ڈالتا ہے۔ آگے بیان کیا گیا کہ برائی اگرچہ کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، برائی کرنے والے ایک بڑی تعداد کے اندر بھلے کیوں نہ ہو، ان کا بڑی تعداد میں ہونا یا جمہور تعداد کے اندر ہونا ان کے حق کی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگرچہ لوگ بڑی تعداد کے گمراہی پر چلنے والے ہیں تو ان کا گمراہی پر چلنا اس کے اچھے ہونے کی یا اس کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اجماع اور چیز ہے، جمہور اور چیز ہے، اجماع اور چیز ہے، جمہور اور چیز ہے۔ کہ اکثریت اگر کہیں جا رہی ہے تو لازمی نہیں اکثریت صحیح ہو، لیکن ہاں امت مسلمہ کا اگر اجماع ہو جاتا ہے کسی بات کے اوپر، پھر وہ بات حق ہے، اس بات کو ماننا ہے، اور اس بات کے خلاف ہم چلیں گے تو پھر جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ وہ روگردانی درست نہیں ہے۔ آگے مشرکین مکہ کا عمل کہ وہ کچھ یعنی کہ عمل تھا ان کا کہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے یا کوئی اونٹ ہے، مختلف نام تھے، وہ ان کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کی حرمت بیان کی اور یہ عمل ان کا ایک حرام امر ہے، تو لہذا جانور جو بھی ہے وہ انسان کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کرنا چاہیے، اللہ کی راہ کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔ آگے چونکہ سورۃ کا نام سورہ مائدہ کا معنی دسترخوان کے ہے، تو اس واقعے کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور یہ سوال کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتارے تو جس سے ہمیں اطمینان ہو اور اس میں نو کے قسم کے کھانے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی کہ یہ مائدہ اتار دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے کفر کیا یا کسی نے نہ مانا تو پھر وہ عذاب سے دوچار ہوگا، پھر عذاب سے دوچار ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے کہ پھر مائدہ اتارا گیا یا نہیں اتارا گیا۔ بعض نے یہ بات کہی ہے کہ پھر حواریین نے اس بات کے اوپر سمجھے کہ سر تسلیمہ خم کر دیا تھا کہ اللہ ہم تیری وحدانیت کے اوپر، تیرے اوپر ہم پختہ ایمان لانے والے ہیں، مائدہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے بات لکھی کہ مائدہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر
اتار دیا تھا. پھر اتارنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ اگر اب تم انکاری بنو گے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوگے. اس سورت کے آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک مکالمے کو ذکر کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ تو وہ فرمائیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو جانتا ہے, تو جاننے والا ہے. میں نے تو ہمیشہ انہیں تیری وحدانیت اور تیری توحید کے اوپر ہی بلایا ہے, میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. تو یہ مکالمہ ذکر ہوا. اس کے بعد آگے سورہ انعام کا ذکر ہے. سورت کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ, اور اس کے بعد آگے مشرکین مکہ کا مطالبہ. مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا کہ معجزہ لایا جائے, معجزے کا ایک مطالبہ تھا. تو ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ نبی جو ہمارے درمیان آیا ہے وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا, انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ نے اس اعتراض کا جا بجا مقامات پر جواب دیا ہے کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتہ بھیجتا, تم انسان ہو تو تمہارے لیے آئیڈیل بنانے کے لیے انسان ہی ضروری تھا, اسی لیے انسان بھیجا اللہ رب العالمین نے. پھر بھی وہ کہتے ہیں جی فرشتہ ہوتا تو اللہ نے کہا کہ اب فرشتہ اگر آتا ہے تو پھر وہ وہی لے کے نہیں, وہ نبی بن کے نہیں آتا. جب فرشتہ آتا ہے تو وہ نبی بن کے نہیں آتا, بلکہ فرشتہ جب آتا ہے تو وہ عذاب کی خوشخبری لے کر آتا ہے. تو اگر فرشتے کی تمنا ہے تمہیں تو فرشتہ آئے گا تو وہ عذاب لے کر آئے گا. تو لہٰذا ایسی جو ہے فضول باتیں نہ کرو. اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو چنا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کرو, اس کی اطاعت کرو. آگے بیان کیا کہ نفع نقصان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. نفع جو بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے, نقصان کا جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. کسی انسان میں یا کسی شے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نفع پہنچا سکے یا نقصان دے سکے. آگے بیان کیا گیا کہ اہل کتاب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں, ایسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو ایک انسان پہچانتا ہے, اس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جانتے ہیں, لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کو تسلیم نہیں کرتے. وہ حدیث ہم ذہن میں لے آئیں مختصراً کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا, تو اس کو ایک یہودی نے سر پر پتھر مار کر اس کو سمجھے کہ مار دیا. تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے ہیں, تو آپ نے اس کے سامنے دین اسلام کی جب بات کی کہ بیٹا دین اسلام کو قبول کر لو, تو اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا, تو اس کے والد نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو مان لو. وہ بیٹا کلمہ پڑھتا ہے, اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اور اس طرح بے شمار دیگر احادیث ہیں جن کے اندر یہودی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اور ہمیں یقین تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا, لیکن چونکہ آپ آل اسماعیل سے آئے ہیں لہٰذا ہم آپ کو تسلیم کریں گے. تو ایک سمجھے کہ بغض یا پھر ایک نسلی برتری کے اندر فرق آئے گا, لہٰذا ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ اس طرح کی بات اور ایک ضد ان کے اندر موجود تھی. آگے بیان کیا گیا کہ یہ مشرکین جن کو پکار رہے ہیں, جن کو یہ معبود بنایا ہوا ہے, یہ روز قیامت ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ یہ ہماری پوجا کیا کرتے تھے, ہمیں تیرے سوا پکارا کرتے تھے. تو وہ ان سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں گے, تو نہتے ہو جائیں گے یہ لوگ روز قیامت. آگے بیان کیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, آپ کی رسالت کے متعلق جو یہ چہ گویا کر رہے ہیں, تو یہ باتیں نئی نہیں ہیں. آج سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا, ان کی دعوت کا مذاق اڑایا گیا, ان کو جھٹلایا گیا. تو یہ بات نئی نہیں ہے, لہٰذا آپ اپنی دعوت کے اوپر قائم و دائم رہیں اور استحکام اپناتے ہوئے اپنی دعوت کو جاری و ساری رکھیں. آگے بیان کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا, غیب کے امور یہ خزانے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہے, غیب جاننے والے نہیں ہیں. اللہ غیب جانتا ہے, اللہ غیب ایسے جانتا ہے, اللہ سمندر کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے, اللہ زمین کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے, حتیٰ کہ ایک پتا بھی گرتا ہے. وضاحت ہے کہ سورہ انعام کے اندر کہ ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ اس کے متعلق جانتا ہے. تو اس کا علم ایسا وسیع ہے, وہ عالم الغیب ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا کہ انہوں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو بچپنے سے ہی توحید کی غیرت, توحید کی سمجھ موجود ہے اللہ کی طرف سے. تو ستاروں کو دیکھا, تو جب ستاروں کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ شاید یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ستارے ان کا وقت ختم ہوا, ستاروں کی روشنی چلی گئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے, جو اس طرح چلے جائیں وہ میرا رب کبھی نہیں ہو سکتے. پھر چاند کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بڑا ہے, یہ ستاروں سے بڑا ہے تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے.
لیکن جب صبح ہوئی تو چاند بھی غائب ہو گیا، تو کہا کہ یہ جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہے، لیکن سورج جب غروب ہو گیا تو کہا کہ میرا رب وہ نہیں ہے جو غروب ہو جائے. پھر اس نقطے پر پہنچے کہ میرا رب حقیقی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس نقطے کے اوپر آپ پہنچے ہیں. یہ ذکر موجود ہے سورہ نام کے اندر. اسی طرح آگے کئی انبیاء کرام کے نام آئے اور بیان کیا گیا کہ اگر یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے، حالانکہ یہ چیز ہونا محال ہے، ناممکن ہے، لیکن مثال دی کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اگر ہم بھی شرک کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہونے والے ہیں. آخری کے دو باتیں. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرنی ہے. اور آخری بات اور آج کا ہمارا آخری سبق جو کہ ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ تم نے دیگر مذاہب والوں کے معبودوں کو گالی نہیں دیں گے، اگرچہ ان کے معبود باطل ہیں لیکن تم نے گالی نہیں دینی، کہ جب تم ان کے معبودان باطلہ کو گالی دو گے تو وہ تمہیں اللہ رب العالمین تمہارا حقیقی رب کو گالی دیں گے. تو لہٰذا یہ چیز کوئی درست نہیں ہے، اور کبھی بھی دعوت و تبلیغ کے اندر گالی گلوچ سے آغاز نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے اندر ایک شے ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو گالی گلوچ سے شروع کرتے ہیں، یہ چیز نہیں. ایک آسان انداز کے ساتھ اور ان کے معبودوں کو برا بھلا یا ان کے معبودوں کو گالی دیے بغیر اپنی دعوت کو آپ پہنچائیں. اور جو طریقہ کار ہے پہلے یکسانیت پر بات کریں، اس کے بعد اختلافی امور پر بات کریں. تو یہ چیز بڑی بہترین ہمیں سکھائی گئی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، اشتعال ہو جاتا ہے، اور آئے روز طرح کے دنگے فساد ہوتے ہیں کہ فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے گالی بک دی، فلاں نے جو ہے وہ وال چوکنگ کر دی ہے. یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. تو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں تو ظلم یہ ہے کہ دیگر مذاہب تو دور کی بات، دین اسلام کی جو عظیم شخصیات عظیم صحابہ کرام ہیں ان کی گستاخی لوگ کرتے ہیں. تو اپنا معاملہ، اپنا عقیدہ، اپنی چیزیں وہ انسان اپنے تک محدود رکھے. ایسی چیزیں جب وہ سامنے لاتا ہے تو فسادات سامنے آتے ہیں. تو یہ ضروری امر ہے کہ جو بھی آپ کا مخالف ہے اور اس کے کوئی مقدس ہستی ہے یا اس کا کوئی معبود ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. تو ایک بڑا پیارا سبق دیا گیا. یہاں پر ہمارے پارے کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم 8ویں پارے کے متعلق گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین قرآن و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.